ہیں، ہم شرک نہیں کیا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا۔ ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ آقا کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ آقا اللہ کے نام کی قسم ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا۔ جو خواجہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عشق کے جام پیتا ہے، وہ توحیدی ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ یہ امت توحید ہے، یہ امت خواجہ کی عبادت نہیں کرتی۔ خواجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم خواجہ کو پکارتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، یہ ہیں پر تیرے نوکر، پر تیرے نوکر، ہم تیرے بندے، ہم تیرے چاکر، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ بڑے دور سے آئے، بڑے دور سے آئے، بڑے دور سے آئے، دنیا کے ستائے، سب تجھ کو پکارے، سب تجھ کو پکارے۔ ایک نظر کرم ہو، ایک نظر کرم ہو، ایک نظر کرم ہو، ایک جھلک دکھا دے، ایک جھلک دکھا دے۔ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ۔ مولا حسنین کریمین کے صدقے میں سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، سب کی درخواست کو مولا قبول فرمائیے۔ تمام چاہنے والوں کو سلامت رکھیے مولا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کے رکھیے۔ آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے مولا۔ مولا غریب نواز، یہ جو وبا، یہ بلا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو، اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے۔ ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز، جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا، ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے حضور۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے
اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. امن یجیب المضطر اذا دعا, بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے, اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی, شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی, غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے, اور دعا عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے, چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں.